السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم جاری کیے ہوئے ہیں. اس میں آج ہم 34th لیکچر کی بات کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے دیٹس ایشوز ان ایجوکیشن. ایجوکیشن جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے مینس فار دی ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری. کسی کنٹری کی ترقی کا اندازہ لگانا ہو تو بھی ہم ایجوکیشن سے ہی لگاتے ہیں. تو اس ایجوکیشن کے حوالے سے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی پاکستان نے بہت سفر طے کرنا ہے ٹو گیٹ 100% لٹریسی. اس لٹریسی کے حوالے سے اگر ہم پچھلی پاپولیشن سینسس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت 1998 میں کوئی ہماری لٹریسی ریٹ واز اراؤنڈ 41-42%، جو کہ اس وقت 2004 میں گورنمنٹ کے ایسٹیمیٹس بتاتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ 54%. تو یہ ابھی ہمیں کوئی اتنی ترقی ہمیں نظر نہیں آتی. اگرچہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے دیٹس ایجوکیشن فار آل، اینڈ دیٹ ایجوکیشن فار آل کے بارے میں حکومت کا کلیم یہ ہے کہ بائی دا ایئر 2015 ہم شاید ایجوکیشن فار آل اچیو کر لیں گے. آل چلڈرن ول ہیو اے پرائمری اسکولنگ. اس کے ساتھ ہی another claim is کہ بائی دا ایئر 2005 ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات بھی کر لیں گے. اینی وے دیز آر سم آف دی پالیسیز وچ پرابلی وی آر ٹرائنگ ٹو پرسیو، لیکن ان پالیسیز کو ریئلائز کرنے میں بہت سارے ہمارے مسائل ہیں جن مسائل کی طرف آج ہم ابھی ڈسکس کریں گے. گورنمنٹ کی ایفرٹس ضرور چل رہی ہیں کہ آپ دیکھیے ہم نے پرائمری اسکول بہت سارے کھول دیے ہیں، اور ان پرائمری اسکولز کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ٹیچرز ہم نے ایڈ کیے، اسکول انرولمنٹ ہم نے انکریز کی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی سفر اتنا آسانی سے نہیں طے ہو رہا. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ایفرٹس آر فیسنگ لاٹس آف ہرڈلس. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کے فگرز دیکھیں تو حکومت نے بہت سارے پرائمری اسکول اور کھولے ہیں، ٹیچرز اور ایڈ کیے ہیں، انرولمنٹ ہم نے بڑھائی ہے. اس کے باوجود جہاں 1961 میں ہمارے ملک میں 22 ملین جو تھے ان پڑھ لوگ تھے، تو 2004 میں ان ان پڑھ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 69 ملین تک پہنچ گئی. تو اب اس میں تھوڑا سا بات نظر آتی ہے کہ ڈسپائٹ آل دیز ایفرٹس لٹریسی ریٹ تو بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نمبر آف الٹریٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو دین ون لکس ایٹ کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں دیز آر کلاؤڈیڈ بائی سم ادر فیکٹر. دیر آر ریئل سم ایشوز جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے. اس میں جو فیکٹرس میں probably one important factor is the rate of growth in the population، اور خاص طور پر وہ پاپولیشن اگر ہم لوور سیکٹرز لوور کلاس کے سیکٹر کی بات کرتے ہیں میں بھی وہاں پر کمپیریٹیولی زیادہ ہو. اس کے ساتھ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ پالیٹکس آف ایجوکیشن ہے کہ what are these factors where we see کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ اس طرح سے مٹیریلائز نہیں ہو رہی. ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کہا کہ لٹریسی بڑی ہے لیکن اس کے ساتھ نمبر آف الٹریٹس کی تعداد کہاں 22 ملین 1961 میں تھی اور وہاں 2004 میں 69 ملین ہو گئی.
تو آر وی فائٹنگ اے لوزنگ گیم؟ اس کے کیا ہے کہ ہم ایسے جیسے کسی ایسکلیٹر پہ ہم چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسکلیٹر جب وہ نیچے آ رہا ہے، شاید ہماری اسپیڈ اتنی نہیں ہے کہ ہم اوپر جا سکیں، شاید وہیں پر ہی ہم مارچ ٹائم کر رہے ہیں. سو دس از دا بیک گراؤنڈ ان وچ وین وی لک ایٹ دی ایجوکیشن، تو ہمیں بہت سارے ایشوز نظر آتے ہیں. تو ان ایشوز کی طرف چلتے ہیں. ان میں ایک بہت اہم ایشو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ لو انرولمنٹ ہے. ہماری ایفرٹ ہے کہ ایجوکیشن فار آل، کوشش ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ انرول کریں، اور اس کے لیے خاص دن کو اس کی ایفرٹ بھی کی جاتی ہے. اور اس کے باوجود ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ ایسے شو کر رہے ہیں کہ وہ بچے جنہوں کو اسکول میں ہونا چاہیے، یعنی اس عمر کے بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، ان میں سے تقریباً 50% ایسے ہیں کہ جو اسکول میں نہیں جاتے. اب یہ جو 50% بچے ہیں جو اسکول میں نہیں جاتے، یہ کون بچے ہیں؟ یہ ان موسٹ آف دا کیسز جو آبزرویشن ہے، جو ایویڈنس شو کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیز چلڈرن بلانگ ٹو دا لوور کلاس. اب یہ لوور کلاس کے بچے اسکول نہیں آتے. بچے تو اسکول اپنے بذات خود تو پتہ نہیں آنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، بٹ اٹس دا پیرنٹس ہو ٹیک اے ڈیسیژن کہ ان بچوں کو اسکول میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہ جو پور کلاس کے بچے ہیں یا پور پیرنٹس ہیں، probably they cannot afford to send to the children to educational institutions. اب ہم کہنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول کی ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے، بلکہ آگے تک فری ہے. ہم بہت جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کتابیں بھی دی جا رہی ہیں بچوں کو، لیکن اس کے باوجود بہت سارے خرچے ہیں ان بچوں کے ساتھ جن کو ہم اسکول بھیجتے ہیں. ان بچوں کی یونیفارم کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کے پیسے خرچ ہوں گے. اسٹیشنری کی بات ہے، کوئی پینسل کاغذ کی بات ہے، کوئی بستہ کی بات ہے. اس کے بعد کچھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اسکول میں چلو ٹیوشن تو نہیں ہے، ٹیوشن فی تو نہیں ہے، لیکن کوئی چندے کی بات آ جاتی ہے. لیکن اس کے ان فیکٹر کے علاوہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے لوور کلاس میں، وچ از اے بگ ایشو، دیٹ از اکنامکس کی ٹرم میں ہم اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں. اب اپرچونٹی کاسٹ جو ہے ان بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، یہ جو پیرنٹس ہیں لوور کلاس کے، کین دے افورڈ ٹو بیئر دیٹ اپرچونٹی کاسٹ؟ یہ جو غریب لوگ ہیں جن کے بچے اگر وہ کام پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی وہ لیٹس سے انکم ارن کر کے لاتے ہیں، اس کام کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اسکل بھی وہ سیکھ رہے ہوں. لیکن اگر ہم اس کام سے ہٹا کر جس کی وجہ سے اس فیملی کو انکم آ رہی ہے، ان کو ہم اسکول بھیجتے ہیں، تو یہ فیملی جو ہے اٹس گوئنگ ٹو فورگو سم انکم. اب یہ جو انکم فورگون ہے، کین دیز پیرنٹس افورڈ ٹو؟ دیٹس دی اپرچونٹی کاسٹ. ناٹ اونلی کہ انکم فورگو کریں گے وہ، بلکہ اسکول میں بچے کو بھیجنے کے لیے اس کے اوپر کوئی اور خرچہ بھی آئے گا، اس کا منہ بھی صاف ہوگا، اس کے کپڑے بھی صاف ہوں گے. ناٹ اونلی کہ یونیفارم کی بات ہے، اس کو ایک سرٹن لیول تک رکھنے کے لیے آئی تھنک دا پیرنٹس ہیو ٹو اسپینڈ سم منی. تو اپرچونٹی کاسٹ ہے، ادر ایکسپینسز ہیں. دیز آر ایکچولی سم آف دا فیکٹرس، سم آف دی ریلیٹڈ کائنڈ آف ریزنز جو کہ یہ لو انرولمنٹ کا جو ایشو ہے ہمارے ملک میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب لوور انرولمنٹ کے بعد دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو جو نظر آ رہا ہے وہ ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے. اب ڈراپ آؤٹ ریٹ ہم اسے کہتے ہیں کہ بچے اسکول میں تو آ گئے، لیکن اسکول میں آنے کے بعد
وہ انہوں نے 1 سال گزارا یا 2 گزارے یا 3 گزارے، تو وہ ایک سٹیجز جیسے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرائمری لیول کی سٹیج ہے، مڈل کی سٹیج ہے یا ہائی اسکول کی سٹیج ہے. تو یہ بچے کوئی سٹیج پوری کرنے سے بہت پہلے بھاگ جاتے ہیں. تو پرائمری اسکول کی جو سٹیج ہے وہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ وہ بچے جو پرائمری اسکول میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے 50% جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پہلے دیکھیے 50% تو اسکول آئے ہی نہیں، جو اسکول آئے ان میں سے 50% وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. آئی تھنک دیٹس اے بگ ایشو کہ یہ بچے جو اسکول آئے ہیں وہ ڈراپ آؤٹ کیوں کر گئے، اس کے کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آئی تھنک دوز ہیو ٹو بی اینالائزڈ. ان فیکٹرز میں ایک تو وہی فیکٹر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے پاورٹی کا لفظ استعمال کیا، پیرنٹس کی جو مالی حالت ہے اس کی وجہ سے سم آف them مائٹ ڈراپ آؤٹ یا ان کو withdraw کریں گے. دوسرے ہے کہ کیا یہ اسکول جو ہیں آر دیز اٹریکٹیو پلیسز، از دیر اینی فن ٹورڈز وچ دا چائلڈ از اٹریکٹیڈ، از دا کلاس روم اسٹیمولیٹنگ، وہاں کی کوئی بات ان کو نظر آتی ہے. ٹیچر کا بچے کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے، ڈسکریمنیشن کی بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. تو آئی تھنک، اور پھر اسکول میں اگر انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو کیا اسکول میں اس قسم کی فیسلٹیز ہیں جن کو ہم انفراسٹرکچر کا نام دیتے ہیں. تو اگر اسکول جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے کسی وجہ سے، تو دیر آر مور چانسز دیٹ the children might just not be happy to stay in school. اور اگر پیرنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے اور وہاں بچہ کوئی بات سیکھ بھی نہیں رہا، تو they might think of withdrawing. یا کبھی کبھی اس طرح بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایجوکیشن جو ہے، اس ایجوکیشن کا آگے وہ استعمال کیا کریں گے. اگر پرائمری پاس کر گیا تو وہ پرائمری کے بیسس پہ کیا کوئی نوکری اس کو مل سکتی ہے. ایون لیٹر آن سم ٹائمز پیپل تھنک ہیو سم ڈاؤٹس ود ریسپیکٹ ٹو دی یوز آف دی ایجوکیشن. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ ہیں، تو دین دیٹ مائٹ بی اے سچویشن وچ میکس سم پیرنٹس تھنک کہ بچوں کو اسکول میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے. سو دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ. ایک تو وہ بھیجتے نہیں ہیں، جو بھیجا ہے تو پہلے ہی کہیں ایکسکیوز پہ دا چائلڈ لیوز دا اسکول. دیئر فور ہم یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دیر از اے ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ، اور اگر ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے تو ہم یہ کہیں گے اٹ از اے ویسٹیج. اگر اس نے 1 سال وہاں لگایا یا 2 سال لگایا یا 3 سال لگائے، تو دیٹ انویسٹمنٹ جو اس بچے میں 1 سال کی ہوئی ہے، 2 سال کی ہوئی ہے، دیٹ may not make any sense. سو ہمارے ریسورسز بھی لگے، وہ پیرنٹس ہیو آلسو فورگون دیٹ اپرچونٹی کاسٹ. اس کے باوجود اگر اسے ملا کچھ نہیں، تو آئی وڈ سے کہ دیٹس انویسٹمنٹ مائٹ بی doubtful with respect to of its usefulness. So maybe we consider this as more of wastage of the resources. So that's a big issue in Pakistani educational system where there is a high dropout rate. Then we have gender disparity. That's another important issue کہ جینڈر ڈسپیرٹی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو میل میں ایجوکیشنل لیولز ڈفرینٹ ہیں کمپیئرڈ ود دا فیمیلس. 2004 کی فگرز کی اگر بات کرتے ہیں تو 42% آف دی فیمیلز آر ایجوکیٹڈ کمپیئرڈ ود مور دین اباؤٹ 60% آف دی میلز اور 66% آف دی میلس. اب یہ ڈسپیرٹی جو ہے میل اور فیمیل کی، اس میں اگر ہم دیکھیں تو رائٹ فرام دی سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈس میں دیکھیے،
اور سوسائٹی جو ان ایجوکیشنل لڑکیوں کی تعلیم کے لیے فیسلٹی جو پرووائڈ کر رہی ہے ان کو دیکھیں تو اس ایشو کو ہمیں وہاں کہیں اس کے ریزنز نظر آئیں گے. ون, the attitude of the society is different. Preference is just like a male preference. Preference is more for the education of the males compared with the females. ایک بات. دوسری یہ پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے, ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے. اگر دو بیٹا اور بیٹی دونوں اسکول جا رہے ہیں اور کسی وجہ سے پیرنٹس کو ان میں سے ایک کو ودرا کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ لڑکی پہ آئے گا کہ بیٹی کو ہم ودرا کرتے ہیں, بیٹا از گوئنگ ٹو کنٹینیو. سو دیٹس دا پیرنٹل کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. دوسری بات فیسلٹیز کی آتی ہے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مے بی ایجوکیشنل فیسلٹیز فار فیمیلز آر ناٹ ایز مچ ایز دیر شوڈ بی اور ایز دیز آر اویلیبل فار the male. That creates disparity. Particularly if we are looking at the rural society, تو وہاں پر ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کم نظر آتے ہیں. پرائمری اسکول کی لیول پر تو ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بھی پڑھ لیں, بٹ if we are looking for a separate primary school for girls تو اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہاں اویلیبل ہو. فرسٹ پریفرنس از ٹو ہیو اے اسکول فار بوائز اینڈ دین پیپل گو فار دا گرلس. دس مائٹ بی اگین ریفلیکشن آف دی ایٹیٹیوڈ آف دی سوسائٹی, کیونکہ ڈیمانڈ سوسائٹی کیا کر رہی ہے. اور اس کے بعد اگر پرائمری تک وہ ایجوکیٹڈ ہیں دین وی آر لوکنگ فار دا مڈل اسکول اینڈ دی ہائی اسکول. اور یہ مڈل اسکول اور ہائی اسکول جو ہیں ہمارے کنٹری سائڈ میں یا رورل ایریاز میں بہت کم ہیں, دور دور ہیں. اور اگر دور دور ہیں تو یہ لڑکیاں جو ہے دور جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو ایجوکیٹ, مے بی دا پیرنٹس آلسو وانٹ ٹو ایجوکیٹ دیئر چلڈرن, لیکن اگر وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو سینڈ دا لٹل گرل ٹو فار آف پلیس. اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو اگر ریزیڈنس کی بات کر رہے ہیں تو مڈل اسکول اگر دور ہے یا قریبی شہر میں بھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں پر ریزیڈنس کی فیسلٹیز ہوں, ہاسٹلس کی فیسلٹیز ہوں. دیٹ از ہاؤ وی سی دیر از سم ڈسپیرٹی بٹوین دی ایجوکیشنل فیسلٹیز اویلیبل ٹو the males and the females, which ultimately creates gender disparity in education, and that's a big issue. چوتھی بات آ رہی ہے inequalities in education. اب انیکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو انیکوالٹی آپ کئی اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہی اینگل جو میں نے ابھی ڈسکس کیا, انیکوالٹی بٹوین دا میلز اینڈ دا فیمیلز. دوسری انیکوالٹی آپ رورل اربن کی انیکوالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ اویلیبلٹی آف دی فیسلٹیز کے دیز آر ان ایکول. پھر اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انیکوالٹی ود رسپیکٹ ٹو دا پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اینڈ دا پبلک انسٹیٹیوشنس. اسی طرح انیکوالٹی وہاں نظر آئے گی جہاں میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہے یا انگلش میڈیم ہے. اسکول بینگ رن بائی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ اسکول بینگ رن بائی دا پبلک سیکٹر, ہمیں ان میں انیکوالٹیز نظر آ رہی ہیں. ہاؤ ڈو وی برج دیز انیکوالٹیز, بیکاز دیز انیکوالٹیز جیسے کہ کانفلکٹ اسکول والے کہتے ہیں کہ اگر یہ انیکوالٹیز بلٹ ان ٹو دا سسٹم ہیں تو educational institutions are likely to recreate these inequalities, likely to reinforce these inequalities, and ultimately they are going to help in the perpetuation of the inequality in the society. So that's an issue which has to be looked at. اسی طرح ایک اور اینگل سے اگر اسی چیز کو دیکھیں تو look at the resources which are being allocated.
ہماری جو ہے پرائمری لیول کی ایجوکیشن ہے، پھر آپ ہماری سیکنڈری لیول کی ہے، پھر ہائر سیکنڈری لیول کی ہے. اگر ہم ریسورسز کو دیکھیں تو کہاں جو ہیں وہ ریسورسز زیادہ ایلوکیٹ ہو رہے ہیں. ایک امپریشن ہے کہ ہائر ایجوکیشن یا یونیورسٹی لیول، کالج یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن جو ہے وہاں پر ہمارے بہت زیادہ ریسورسز جو ہیں ایلوکیٹڈ ہیں کمپیئرڈ ود دی پرائمری اسکول ایجوکیشن. تو اگر ہم کالج ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اور یونیورسٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو غریب کا بچہ پہنچنا بہت مشکل ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ امپاسبل، میں مشکل کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ ابھی ڈسکس کیا کہ 50% بچے تو جاتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جو نہیں جاتے وہ غریبوں کے بچے ہیں جو نہیں جاتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے وہاں بھیجنا. اور جو جاتے ہیں اس میں 50% جو ہیں وہ پرائمری اسکول کے بیونڈ نہیں جاتے. تو کتنے اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو لوور کلاس کے بچے کہاں تک جائیں گے؟ میٹرک تک جائیں گے، مڈل تک جائیں گے، میٹرک تک جائیں گے. تو اس فریم ورک میں ایک کرٹیسزم آتی ہے کہ آر وی ٹرائنگ ٹو سپورٹ دوز ہو آر آلریڈی ایٹ اے سرٹن لیول اینڈ دوز ہو آر ناٹ ایٹ اے سرٹن لیول، ان کے لیے ہماری ایلوکیشن بھی کم ہے. اور آر وی ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ سیلف فلفلنگ اور سیلف ڈیفیٹنگ کائنڈ آف تھنگ کہ پور ہے تو وہاں ریسورسز بھی اسی حساب سے چل رہے ہیں، اور اس طرح سے probably we are not coming out of that kind of trap جس میں ہم لٹریسی بھی بڑھا رہے ہیں اور نمبر آف illiterates جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح سے that inequality is an issue, a big issue which has to be looked into. پانچواں ہمارا جو ہے امپورٹنٹ ایشو دیٹ از لو بجٹری allocations. ہمارے ملک میں probably 2% of the GDP is allocated for this educational sector. And actually the education is part of the social sector. ہم اپنی سوشل سیکٹر کو نہیں ڈیولپ کریں گے تو اگلی جو اکنامک آسپیکٹس ہیں یا اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں دیٹ از کلاؤڈڈ. تو اس سیکٹر میں آئی تھنک ہماری ایلوکیشن بہت تھوڑی ہے. ابھی میرا خیال ہے کوئی 4-5 روز پہلے آئی تھنک دیر واز اے اسٹیٹمنٹ فرام دی فیڈرل منسٹر دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو double that allocation from 2% to 4%. And when we double that allocation, then maybe we expect some improvement in the infrastructure of the educational institutions. So ایک تو allocation کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے I think we have issues over there as well. اس میں possibly maybe there are late release of the funds اور کوئی اور بھی اسی قسم ایڈمنسٹریٹو ہمیں ڈیفیکلٹیز نظر آتی ہیں. کئی جگہوں پر ہمیں ایسے بھی انفارمیشن آتی ہے کہ ایلوکیشن ہونے کے باوجود we were unable to utilize that allocation. One, late release of the funds or some other administrative kind of problems may have come up. ایک اور ایڈمنسٹریٹو پرابلم آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں آرمی کے سروے کے تحت وی کیم اکراس سو مینی گھوسٹ اسکولس کے پیپر پہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے، ان ریالٹی ہمیں وہاں کچھ نظر نہیں آتی. تو ناٹ اونلی کہ ہمیں ایلوکیشن کی بات ہو رہی ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کی بات ہم دیکھیں تو وہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ پرابلی وی آر ناٹ making use of the resources very efficiently. And obviously اگر ایک جگہ پر پیپر پہ اسکول ہے تو we are spending money, but where does that money goes? I think that has to be looked into. So that's another big issue we have in our educational system. The next point is poor school environment. Poor school environment یہ ہے that's a more holistic kind of approach. When I look at the environment اس میں نہ صرف کہ بلڈنگ کی بات آ رہی ہے، بلڈنگ بلڈنگ اپنی جگہ پر ہے، اس میں انفراسٹرکچر کی بات ہے،
اس میں ٹیچرس کی بات ہے. تو انوائرنمنٹ جو ہے, آر دیز اسٹوڈنٹ فرینڈلی انوائرنمنٹ, are these attractive environment for the students that they feel at home, they are not scared of that kind of situation. اب یہ اسکول انوائرنمنٹ ہمارا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ اسکول ہے تو بلڈنگ نہیں ہے, اسکول از سینکشنڈ, بلڈنگ نہیں ہے, بچے کہاں بیٹھے ہیں, کوئی درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں, اگر گرمیوں کا موسم ہے دھوپ میں بیٹھے ہیں, اگر سردیوں کا موسم ہے, اگر برسات آ گئی, بارش ہو گئی, تو دیر از نو پلیس ٹو گو اراؤنڈ. دس از ون ود ریسپیکٹ ٹو دا بلڈنگ ایز سچ. اور اگر کہیں بلڈنگ بھی نظر آئی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری جگہ نظر آتی ہیں ویئر دیر آر ڈیفیشنسیز. بیٹھنے کے لیے جسے ہم ایک ٹاٹ کہتے ہیں, وہاں کوئی بھی نہیں ہے. آئی ہیو وزٹڈ سو مینی اسکولس جہاں پر اس قسم کی ہمیں فیسلٹیز نظر نہیں آتی. بہت پاش ایریا میں, ڈیفینس کا ایریا لاہور میں ایک جگہ چرڑ, ہم وہاں دیکھنے گئے, وہاں پر وی سی کے بچے کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. سم تھنگ واز گوئنگ آن, لیکن بہت سارے بچے باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں, ٹاٹ نہیں ہے یا اسٹول نہیں ہے یا بینچ نہیں ہے. دیٹس اندر تھنگ. اور پھر ہم بچے جو ہیں یہ ٹھیک ہے انسان ہیں, وہ فرشتے تو نہیں ہیں, ان بچوں کے لیے ادر فیسلٹیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, لائک ٹوائلٹ کی بات ہے, پانی کی بات ہے. آئی تھنک مینی اسکولز آر وداؤٹ دیز کائنڈ آف فیسلٹیز. پھر یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اسکول ہے, ٹیچرس نہیں ہیں, ایک ہی اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, بلڈنگ ہے, ٹیچر نہیں ہے. کہیں پر ایسے بھی نظر آتا ہے کہ ٹیچر ہے تو وہاں پر اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. آئی تھنک دیز کنٹرڈکشنز جو ہیں یہ ہمیں اپنے سسٹم میں نظر آتی ہیں. اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہی اگر کہیں شوق ہے کمیونٹی کو, بچے آ رہے ہیں تو ایک کمرے میں 3 کلاسز بھی بیٹھی ہوئی دیکھنے میں نظر آتی ہیں. اب 3 کلاسز کو مینیج کرنے والے 3 ٹیچر ہیں, وہاں پر پرفارمنس پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ پڑے گا. سم ٹائمز ایک ٹیچر ہے وہ ان سب کو لک آفٹر کر رہا ہے. پرائمری لیول پہ سم ٹائمز وی آلسو فائنڈ دس جسٹ ون ٹیچر ہو از گوئنگ ٹو لک آفٹر دی ہول اسکول. اور اگر وہ ٹیچر نہیں آیا تو پھر اس دن باقی کلاسز کا کیا ہوگا. سو دیٹ از ون وے ٹو لک ایٹ دی انوائرنمنٹ. ایک اور طریقے سے اگر دیکھیں تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ ہاؤ ڈز teacher treat the students. Are teachers very friendly with the these little ones at the primary school level? Yeah, there is a gap between the two, and how do they look at that? So that is the big school environment which actually creates a situation, whether it's a friendly situation or hostile kind of situation. ایک تو وہ پہلے ہی دے آر ناٹ موٹیویٹڈ, دا پیرنٹس ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ دیئر, اور باقی اگر وہاں پر اس قسم کا ماحول ہے جو کہ فرینڈلی نظر نہ آئے تو دیر آر مور چانسز دیٹ ایدر دا چلڈرن ڈونٹ گو ٹو اسکول, دا پیرنٹس ڈونٹ سینڈ دا چلڈرن ٹو اسکول, اور دا ٹیچر دا اسٹوڈنٹس ڈونٹ فیل انٹرسٹ اینڈ دے فیل لائک ڈراپنگ آؤٹ, اینڈ دیٹ بیکمس مور لائک اے سیلف فلفلنگ کائنڈ آف پروفیسی کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے, پیرنٹس نہیں بھیجنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے موٹیویٹ کیا, بھیجا, بٹ الٹیمیٹلی دے ڈراپڈ آؤٹ. دیٹس مور لائک جسٹیفائنگ دیئر بیہیویئر. اس کے بعد اندر امپورٹنٹ ایشو وچ کمس ٹو آور ایجوکیشنل سسٹم از دی اسٹینڈرڈ آف پیڈاگوجی. اب پیڈاگوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ the teaching approach which our teachers are following, or what is over here. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. Are we looking at the development of the child as a whole, or are we focusing more on جو پرانی بات ہے 3 R's کی بات کرتے تھے, اور 3 R's میں تھا ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک. اور اگر وہ نہیں آتی
تو دین پرہیپس وہ بچے کو کافی پنشمنٹ کی بات بھی آتی ہے, سزا کی بات بھی آتی ہے. اور اس میں زیادہ ٹریڈیشنلی وی ہیو بین فالوئنگ a rote learning kind of approach rather than جس کو ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں. اور اس روٹ لرننگ میں اگین وی کم اکراس دا بیہیویئر اور دا ٹریٹمنٹ آف دی ٹیچر, ٹریٹمنٹ آف دی اسٹوڈنٹ بائی دا ٹیچر. اس میں پنشمنٹ کی بات آ رہی ہے. پنشمنٹ میں ٹریڈیشنلی ہمارے ملک میں کارپورل پنشمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اور وہ کارپورل پنشمنٹ کی اگر جب بات کرتے ہیں تو دیٹ ٹیررائزز دی اسٹوڈنٹس. کام نہیں کیا, اور خاص طور پر وہ اگر پور کلاس کا بچہ ہے اور اس سے کام نہیں کیا, اس نے ہوم ورک نہیں کیا, اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اس نے سوال کا جواب نہیں صحیح دیا, اور اوپر سے اس کو یہ اس قسم کی سزا ملی, تو دین وی آر ان اے وے ٹیررائزنگ دا چائلڈ اینڈ we are making him to leave the school. That's driving away from the school or running away from the school. پہلے truancy کی بات آتی ہے, پھر وہ ultimate drop out کی بات آ جاتی ہے. تو is our pedagogy student friendly? If it is not student friendly, we are in a difficult kind of situation to keep our child in school, to make him interested in education, in the education. I think we have to do something. I can very well understand کہ ہم نے اپنے قانون کے مطابق کارپورل پنشمنٹ کو بین کیا ہے. ٹھیک ہے, بین کیا ہے, اس کے باوجود انسٹنسز آتی ہیں, اور وہ انسٹنسز میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بے حساب انسٹنسز ہوں گی جو کہ کہیں رپورٹ نہیں ہوتی. تو اس میں ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, اور وہ ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ ہے, ہماری سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے, اور پرانا جو کہ چلا آ رہا ہے اس کو چینج کرنے میں شاید وقت لگے گا, بٹ سرٹنلی دیٹس این ایشو which has to be considered, has to be looked into if we are if we are moving on the road to 100% literacy. Then we talk of the quality of the curricula. Quality of the curricula کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کافی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارا جو کریکولا ہے it's not keeping pace with the developments in the society. اور جو ایک دفعہ بن گیا اس کو پھر ہم چینج نہیں کرتے. وہ چینج آف کورس یہ جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں انہوں نے تو نہیں کرنا, نہ مڈل اسکول والوں نے کرنا ہے. دس از مور آف اے جاب آف دی ایکسپرٹس, بٹ سرٹنلی وی فائنڈ لاٹس آف criticisms coming from, let's say, the employers, or when we have to compete with the outside world, we might see that ہمارا جو سسٹم ہے شاید it's not keeping pace with the changes in the society. So that is an issue which has to be taken into consideration. اور اس کو پچھلے پیڈاگوجی کے ساتھ ہی ہم دیکھیں تو اس میں بھی شاید وہی ہے کہ ایک چیز جو ایک دفعہ بن گئی اس کو ہی ہم چلائے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر ہمارے ٹیچرز پرائمری اسکول پر تو ٹریڈیشنلی وی ڈنٹ ہیو ویری qualified kind of teachers, highly qualified kind of. I'm not saying not at all. They are qualified, but their qualification is perhaps of a lower level. لوگ کہتے ہیں یہ فاؤنڈیشن ہے. اگر پرائمری اسکول فاؤنڈیشن ہے تو فاؤنڈیشن لیول پہ we should have really highly qualified kind of teachers who can handle the situation. And شاید اسی حوالے سے ہی بات چلتی ہے کہ since they are not that much qualified, maybe they don't have enough information, enough knowledge, they cannot build up that much argument, and that is how they might be following that very authoritarian kind of approach, patriarchal kind of approach, where if the student asks the question, maybe he or she is not
satisfied with the answer, or either if the answer isn't there, the teacher might treat a child in a different way, and that is why we have that kind of corporal punishment and other thing. I'm sure ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں یہ چینج آئی ہے کہ ہم فاؤنڈیشن لیول پر پرٹیکولرلی ان دا پنجاب فاؤنڈیشن لیول پر وی آر انکریزنگ دا منیمم کوالیفیکیشنز فار دا ٹیچرز. دیٹس اے گڈ سائن. اگر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہم انکریز کرتے ہیں تو آبویسلی اس کے ساتھ گریڈ انکریز ہو جائے گا. گریڈ انکریز ہوگا تو آبویسلی اس کا جو ہے فائنینشیل پوزیشن اس ٹیچر کی مائٹ بی بیٹر. اور اگر کوالیفیکیشن زیادہ ہے تو مے بی دیٹ ٹیچر از مور اور بیٹر اکوپڈ ٹو ہینڈل دا سچویشن, ہینڈل دا چائلڈ ایز اے ہولسٹک کائنڈ آف چائلڈ. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمارا کریکولا چینج ہوتا ہے to meet the demands of the society, so then perhaps we might be moving on to the education, not only for education for all, but also improving the standard of qualification, making the children more interested over here, and improving other higher levels of educational requirements. That is how these are the issues which we have to look into. But pedagogy as well as the curricula are real important issues. Then we look at the quality of textbooks. ہمارے جتنی ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے لیے ہم نے ہر پروونس میں علیحدہ علیحدہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے ہوئے ہیں. یہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں یہ پرنٹ لکھواتے بھی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اور اسی طرح پرنٹ بھی یہی کرواتے ہیں. تو ایک امپریشن یہ ہے کہ دیز ٹیکسٹ بکس آر ناٹ ویری اسٹوڈنٹ فرینڈلی. کوالٹی کو دو اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ ان کی اپیرنس کی بات ہے, ان کی پرنٹنگ کی بات ہے, کو کاغذ کی بات ہے, دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں. دوسری ان کی سبسٹنس کی بات ہے کہ سبسٹینٹیولی ان کتابوں میں جو ہم مٹیریل دے رہے ہیں ہاؤ فار دیٹ از اٹریکٹیو فار دا چائلڈ. تو دیٹس ویئر وی فائنڈ that some criticism comes on the textbooks that these books are deficient. The quality is not that very good. ان کے ساتھ روٹ لرننگ کی بات تو چلتی ہے لیکن جو اٹریکشن ہے وہ ان میں نظر نہیں آتی. کچھ ایفرٹس ہوئی ہیں اور ابھی بھی ٹیکسٹ بک بورڈز میں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر کوئی لیسے فورن فنڈڈ پروجیکٹس آتی ہیں تو ان کے تحت اس قسم کا کافی کام ہوتا نظر آتا ہے, لیکن جسے کہتے ہیں نا وہ کام تو ہوا لیکن اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ابھی ایک پنجاب مڈل اسکولنگ پروجیکٹ چل رہی تھی, اس کے تحت اس پروجیکٹ میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک بے حساب انہوں نے جو سپلیمنٹری کتابیں تھیں وہ انہوں نے بنائی اور ان کو پرنٹ کیا, اینڈ دوز ور فار دیٹ دا ٹیچرز ور ٹرینڈ اینڈ دیز ور ڈسٹریبیوٹیڈ فری ٹو دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. اب اس کا کیا ہوا, اس وقت کی اسیسمنٹ ایسے بتا رہی تھی جیسے دوز آر ویری ویری پاپولر امانگس دا اسٹوڈنٹس, بٹ دین ان سرٹن سچویشن فاؤنڈ کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ کہیں رکھی ہیں اور ان کا یوٹیلائزیشن واز لمیٹڈ. سو پیپل ٹاک اباؤٹ دا بکس, اس میں سبجیکٹ کیا ہے, اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, اس کانٹینٹس کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں کہ آر دیز کانٹینٹس پروگریسو, ریگریسو, کنزرویٹو, ماڈرن اور واٹ. کتابوں کا ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کافی کنٹروورسی چلی ایون نیشنل اسمبلی. کسی آرگنائزیشن نے
ان کی ایویلویشن کی اور اس ایویلویشن کے بیسس پر لاٹ آف کنٹروورسی کیم ان. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ نہ تو ہم کریکولا کو کوئی ماڈرنائز کرنے کی سوچ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں, اتنی توجہ دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو کتابوں کا کانٹینٹ ہے, جو سبجیکٹ میٹر ہے, جو سبسٹینس ہے, دیٹ ہیز ٹو گو اکارڈنگلی. اگر وہ بہت ٹریڈیشنل ہے تو مے بی وی آر ناٹ پروگریسو. اگر اس کو ہم ان لائن ود دی چینجنگ ڈیمانڈز آف دی ٹائم ہم لا رہے ہیں, اور ڈیمانڈز آف دی ٹائم اگین وہ باہر سے بھی آ رہی ہیں, اپنے ملک سے بھی ہیں, ڈیسیژن ہم نے کرنا ہے کہ اس میں سے ہم نے کیا ایکسیپٹ کرنا ہے اور کیا ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. ایسے ہی نہیں ہے کہ وی آر تھنکنگ کہ وی ہیو ٹو کاپی ایوری تھنگ فرام دیئر. وی ہیو ٹو سی what is acceptable within our own society, within our own cultural framework, and how could we move into that. تو امپریشن یہ ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور جو کہ سینٹرلائزڈ ہیں, گورنمنٹ پرسکرائبڈ بکس ہیں, دوز آر ناٹ آف ہائی کوالٹی. ون, with respect to their appearance, printing. Second, with respect to this subject matter which is being given over there. So that is a big issue which we have to look into. اس کے بعد ایک ہمارا ادر امپورٹنٹ ایشو آ رہا ہے جس کو ہم ایگزامینیشن سسٹم کہتے ہیں. اب ایگزامینیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو پرابیبلی اٹ اپیئرس کہ ہماری کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ کچھ اس میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ایگزامینیشن میں بے حساب قسم کی لوگ ڈیفیکلٹیز شو کرتے ہیں. ایگزامینر کون بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, بنائے کیسے جاتے ہیں. ایگزامینیشن ہال میں لوگ لاٹ آف ڈسکریپنسیز کی بات کرتے ہیں, چیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد گریڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں بھی ڈیفیکلٹیز نظر آ رہی ہیں. اینڈ دین آئے دنوں ہمیں کوئی نہ کوئی اسکینڈل بھی نظر آتا ہے, وہ چاہے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے, تو وہاں پر بھی ہمیں یہ اس قسم کے اسکینڈلس ہمیں نظر آتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی سی کہ اس میں بہت ساری جو ہیں ڈیفیکلٹیز جو وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, اینڈ پیپل آر لوزنگ دیئر کریڈیبلٹی. کہ اگر ان کو جعلی ڈگریاں مل سکتی ہیں اور یا مل رہی ہیں تو جینوئنلی جو اس کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں پرابلی دے گیٹ ڈس ہارٹنڈ. ایک بہت شائننگ اسٹوڈنٹ ہے, بہت محنت کر رہا ہے, ہی is getting something on his own, and that is highly appreciable, and that is what it should be. That's our value of honesty or value of dignity as well. But he or she gets disheartened when somebody who's not that hard working, اور اس کے اگر کسی وجہ سے مارکس آتے ہیں and then they have doubts in those marks, then that is something which is creating a problem for the younger generation. اور اس اسکینڈلس میں اگر جعل سازی کی بات آ رہی ہے تو آئی تھنک دیٹس اے بگ ایشو ود اس. تو اس طرح سے ہم اپنے ایشوز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں کوئی ایک ایشو نہیں ہے, اس میں بے حساب قسم کے ایشوز نظر آ رہے ہیں. اور یہ تو ایکیڈیمک انالیسس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ان کو ہم نے 10 حصوں میں تقسیم کیا. اس کے علاوہ اور بھی ایشو ہوں گے جس کو شاید اس میں ایز سچ ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن یہ جتنے ایشوز ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اس میں اگر پاورٹی کی بات آ رہی ہے تو پاورٹی کے ساتھ بے حساب ایشوز آ رہے ہیں. پاورٹی کے ساتھ ناٹ اونلی اپروچ کی بات کر رہے ہیں, ناٹ اونلی کہ ان کے ہم فائنینشیل سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, ان کی جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو تھنکنگ ہے, دیٹ از آلسو افیکٹڈ بائی دیٹ پرٹیکولر اپروچ وچ دے ہیو. وہ نہیں بچوں کو بھیج رہے اسکول,
obviously وہ نہیں بھیج رہے. And I will not say کہ they are not rational. They have their own rationale for that, because they think that the child, instead of sending to educational institution, this child is going to bring income for the family, اور اس فیملی کی سروائیول ہی وہاں پر ہے. اور اگر وہ لیٹ سے بھیڑیں چارتے ہیں ان کے پیرنٹس، یا بکریاں چارتے ہیں، یا کوئی اور کر رہے ہیں، تو پرابلی ان کی اپروچ وہیں تک نظر آتی ہے. اینڈ دے آر پرہیپس مور ریئلسٹک رادر دین ہیونگ a big kind of aspirations or motivations. تو وہ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، they want to focus on that. اب اس کے ساتھ کنیکٹڈ دیکھیے کہ اگر وہ بچہ اسکول چلا ہی جاتا ہے تو اسکول میں اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے، از اٹ ریئلی فرینڈلی ٹریٹمنٹ؟ اب یہ تو میں نے ٹریٹمنٹ کی بات کی نا، ٹریٹمنٹ سے پہلے دیکھیں تو وہ انوائرنمنٹ اسکول کا کیا ہے، وہ از اٹ اٹریکٹیو اینی وے، کوئی فن ہے اس بچے کے لیے، وہ فن چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھولے ہیں، یا کوئی سلائڈ کی بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور چیز بھی فن کے حساب سے ہو رہی ہے. تو از دیر اے فن فار دا چائلڈ ان دا اسکول؟ اینڈ اف دیر از نو فن فار دا چائلڈ، وہ تو پہلے ہی اس کے پیرنٹس نہیں بھیجنا چاہتے، یہاں پر اسکول میں آ گئے تو وہاں بھی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ دیٹ دیٹ چائلڈ از گوئنگ ٹو اسٹے اوور دیئر؟ اس کے بعد اگر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، فن بھی نہیں ہے، تو از دا کلاس روم اینی وے اسٹیمولیٹنگ فار دیٹ ویری چائلڈ؟ اس اسٹیمولیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک ویری اسٹرانگلی چیز دیکھی گئی ہے کہ جسے کہتے ہیں ہم ہڈن کریکولا. اب ہڈن کریکولا جو اسکول میں، ایک تو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کتابیں ہیں، کتابوں میں سارا کچھ پڑھنا ہے، سارا کچھ. ہڈن کریکولا is the kind of treatment the child gets in his or her class from the side of the teacher. اب دیکھا گیا ہے that's a lot of research which has gone into it in Pakistan as well as in outside the countries, where we find کہ teachers جو ہیں they try to have a discrimination between the children, and obviously discrimination کے بیسس بنتے ہیں. ان بیسس میں ایک بڑا بیسس ہے بچے کی پرفارمنس. اب وہ پرفارمنس جو ہے اگین ڈپینڈ کر رہا ہے کہ وہ بچہ کس گھر سے آ رہا ہے، اس گھر میں فیسلٹیز کیا ہیں، اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کی ایجوکیشنل لیول ہے کہ نہیں ہے، اس گھر میں یہ بچہ اگر اسکول سے کام لے کے جاتا ہے تو کیا گھر میں اس کو کام کرنے کے لیے موقع ہے، لیٹس سے ہی اور شی گاٹ اے پلیس ٹو ورک، یا وہ اسکول سے جاتے ہیں تو ان کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ پھر اور کام کرنے میں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے. اگر وہ اسکول سے ڈائریکٹ گئے اور وہاں انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کیا، یا اس بچے کو ہم نے کسی اور جاب پہ بھیج دیا، obviously that child doesn't find to do the homework. If he doesn't find to do the homework, کل کو جب اسکول جائے گا تو obviously the child has to cut a sorry figure. اور ٹیچر جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک تو وہ پارٹیسپیشن کی بات ہے، سوال جواب کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹیچر میکس اے سرٹن امپریشن اباؤٹ دیٹ چائلڈ کہ یہ چائلڈ جو ہے اس کی پرفارمنس ہے، اور یہ کیسی پرفارمنس ہے، ہاؤ دیٹ چائلڈ از گوئنگ ٹو پرفارم ان فیوچر. اور ان بیسس پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے ہی میکس اے ڈسکریمنیشن بٹوین دوز چلڈرن ہو آر بیٹر پرفارمرس، those children who are poor performers. And poor performance, again, as I build up the argument, وہ in many cases، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان بلاک میں بات کر رہا ہوں، کہ in many cases they come from the lower income families، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ there is discrimination amongst the children in the class. And that is, when I talk about discrimination,
اس کو ہی ہم ہڈن کریکولا کی بات کرتے ہیں کہ کس کو سپورٹ ہو رہی ہے، کس کو سپورٹ نہیں ہو رہی. جو پرفارمنس پور ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں. اور یہاں پر انڈیویجول اٹینشن والی جو بات ہے، جو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس والی بات ہے، وہ اتنی ہمارے اسکولوں میں نظر نہیں آتی. that we or the teacher makes an effort, a strong effort to look into the real difficulties of that child. اور خاص طور پر ان اسکولوں کی اگر بات ہم کرتے ہیں کہ جہاں کلاس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے. ہمارے بہت سارے اسکول ہیں کہ جہاں پر کلاس کا سائز بڑا ہو گیا ہے، اور یہ ایشو ایز سچ نہیں لیا گیا، بٹ سرٹنلی دا سائز آف دا کلاس از این ایشو. کئی جگہوں پر تو ایسے ہے کہ ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور کئی جگہ پر ایک ہی کلاس کے پتہ نہیں کتنے سیکشنز بنائے ہیں، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ اسپل اوور کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کلاس سے بھی باہر بچے نظر آ رہے ہیں. تو جہاں پر اتنا بڑا سائز آف دی کلاس ہوگا، وہاں ٹیچر کے لیے انڈیویجول اٹینشن دینا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ فیسلٹیز جو ہے وہ کم ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دیر از اے ڈیمانڈ فار ایجوکیشن، پیپل وانٹ ٹو سینڈ دا چلڈرن ٹو اسکول، اور اسکول میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، دین دیٹ بیکمز این ایشو. دوسرا تھا کہ اسکول ہے لیکن بچے آتے ہیں اور وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں اگین وی آر لوکنگ ایٹ the teacher, how the teacher is handling. Now teacher in that sense might become, and it does become, a real central kind of figure, because یہ وہی ٹیچر ہے who is going to be a model for this particular child. اور اس ماڈل میں اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی کوئی فرینڈلی جو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو we are not creating an attraction for the child in the school. اور یہ چیزیں جو ہیں بڑی کلاسوں میں بھی ہمیں کلاس کے سائز کا مسئلہ آ رہا ہے، چھوٹی کلاسز میں بھی آ رہا ہے. اور خاص طور پر اگر کسی اسکول کی ریپوٹیشن کی بات ہے تو وہاں پر پھر پریشر جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس پریشر کی وجہ سے کلاس کا سائز آئی تھنک اٹس ویری بگ، اور اس طرح سے اٹ بیکمز اے پرابلم فار دا چائلڈ. تو اس طرح سے آج کی جو ڈسکشن ہوئی، اس میں ہم نے ایجوکیشن کی بات کی. ایجوکیشن کو ہم امرت دھارا سمجھتے ہیں کسی ملک کی ترقی کے لیے. ہمارے جو بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن نہیں ہے تو ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا. ایجوکیشن کے کو اگر ہم نے لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو میک اٹس ایفرٹ، اٹ ہیز اے پالیسی جس کو میں نے کہا کہ ایجوکیشن فار آل. اٹ وانٹس ٹو ہیو دیٹ اینڈ ایوری چائلڈ از گوئنگ ٹو ہیو اے پرائمری اسکولنگ بائی دا ایئر 2015. تو it's a good claim, it's a very good effort. The allocation is likely to be increased. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے سوسائٹی کے بیسس پہ ہمیں بہت سارے ایشوز جو ہمیں نظر آتے ہیں. آئی تھنک دوز ہیو ٹو بی لکڈ انٹو. اگر انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں، ان مینی کیسز دیٹ مے بیکم اے ریسپانسبلٹی آف دی کمیونٹی. لیکن الٹیمیٹلی اگر ٹیچرز نہیں ہیں تو دیٹس اے ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. تو کمیونٹی اور گورنمنٹ کی بات جب کرتے ہیں، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کچھ مسائل حل تو ہوتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ہاؤ ٹو موبلائز دا کمیونٹی، ہاؤ ٹو پرووائڈ دا ریسورسز، ہاؤ ٹو بلڈ اپ دی امیج آف دی اسکولز، ہاؤ ٹو بلڈ اپ دی امیج آف دا ٹیچرز. That is how we may have to attack this from different angles. So issues are there. It's possible that we might take care of one issue, others may crop up, but that is how the system is. اور اس ڈسکشن میں ہم نے بہت سارے ایشوز کی نشاندہی کی. آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں، باقی نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.